میں آپ کی ان سب باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن سر یہاں پہ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، احسن اقبال کی بات کو آپ نے بڑی اچھی طرح آپ نے اکانومک کے پوائنٹ آف ویو سے اور ورلڈ بینک کے شرائط کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا کلیئر کیا، لیکن یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے ہر بار پاکستان کے عوام ہی قربانی دیں گے ہمارے حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کا، ناکام معاشی پالیسیوں کا، صرف اور صرف پاکستان کا عام آدمی ہی قربانی دے گا؟ اگر یہ لوگ فیلئر ہیں کہ یہ لوگ پراپرلی مطلب جب یہ ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں، اس وقت تو یہ اپنے مینیفیسٹوز میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ایک اچھی تجربہ کار معاشی ٹیم ہے جس کو لے کے آپ ہمیں پرائم منسٹر بس بنا دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ دودھ کی نہریں ہم ملک کے اندر بہا دیں گے۔ اس وقت تو یہ کوئی بھی اس طرح کے باتیں نہیں کرتا اس وقت، لیکن جب گمیج میں آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت پرابلمس کا پینڈورا باکس ہے یہ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے، یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے کریٹ کیا تھا، اور ان ساری باتوں کو 70 سے 75 سال ہو گئے پاکستان برداشت کر رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے فیض رحمان صاحب کہ ہمارے ان سارے حکمرانوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے، کیا سب کچھ ہے، لیکن ان سب کو گمیج میں بھی آنا ہوتا ہے۔ گمیج میں اس لیے آنا ہوتا ہے کیونکہ ان سب کو بڑا لیوش لائف سٹائل ملتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے آپ خرچے اٹھا لیں، عام آدمی صرف اور صرف عام آدمی کو اپنی کمر کسنی ہے، سب کچھ کرنی ہے، لیکن ان کے عشائیے بھی چلیں گے، ان کے زہرانے بھی چلیں گے، ان کے پیٹرولز جو ہیں وہ بھی ان کو فری میں چلیں گے۔ ان کے جب روڈ کے اوپر نکلیں گے تو ایسے لگے گا وی آئی پی پروٹوکولز جب ان کے ہوں گے تو اس طرح لگے گا کہ کسی شاید امریکہ کا بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس طرح نہیں روڈ پر اتنی شان و شوکت کے ساتھ چلے گا جتنی شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سیاستدان چلتے۔ ایک عام ایم پی، ایک عام ایم این اے کا اگر آپ روڈ پہ پروٹوکول دیکھیں، ہم تو روز دیکھتے ہیں سر کہ جب وہاں پہ گزرنا ہوتا ہے تو ٹریفک پولیس روک دیتی ہے عام گاڑیوں کو کہ اب آپ لوگ یہاں سے رک جائیں، یہاں سے تو قافلہ گزرنا ہے کسی شہنشاہ کا، کسی بادشاہ کا۔ تو احسن اقبال صاحب یہ بھی جواب دے دیں کہ کیا وہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کی جب کاروائیاں کرتے ہیں تو کیا اپنے ایئر کنڈیشن کچھ دیر کے لیے بند کرتے ہیں؟ کیا کچھ دیر کے لیے اپنے پیٹرولز اور ان سب کو کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ملک کے اوپر اس وقت کڑا وقت ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جس دن اپنی پہلی اسپیچ کی تھی اس دن کیا شہباز شریف صاحب نے کہا؟ مختار اسماعیل صاحب نے تو بڑے مزے سے کہہ دیا تھا کہ بڑا رونا آ رہا تھا شہباز شریف صاحب کو، بڑے روتے دل کے ساتھ انہوں نے پیٹرول کی جس دن فرسٹ ڈے انہوں نے قیمت بڑھائی ہے کہ بڑے روتے دل کے ساتھ۔ اور 2000 آئی ایم سوری میں تھوڑا میں خود اپنا کیتھارسس آپ کے سامنے کر رہی ہوں، بینگ اے پاکستانی میں سوال کوئی نہیں رکھ رہی، بٹ میں صرف آپ سے شاید آپ مجھے کوئی اس بات کا جواب دے سکیں کہ اس دن شہباز شریف صاحب نے بات کی، پھر آپ نے کبھی آپ نے ان لوگوں کی رونق چیک کی ہے جب مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرتی ہیں، جب مریم نواز پریس کانفرنس کرتی ہیں، جب شہباز شریف صاحب یہ 2000 روپے دے رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو، ان 2000 میں آپ لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے حکومت کے خزانے سے 2000؟ ایکسکیوز می، آپ لوگ ہمارے ٹیکسوں سے دیکھیے میں ہمارے آپ اس کی سے، دیکھیے بات آپ کی سمجھ گیا صوبیہ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جب میں پاکستان اور میں سر مریم نواز کیا برانڈیڈ کپڑے نہیں پہنتی ہیں؟ نہیں بالکل مریم صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مریم نواز صاحبہ میں نے تو ابھی کہتا اپنے ہوں دیکھو نا، بیٹے کی یہ ان سے جواب دہی جو ہے وہ ظاہر عوام کر لیں گے نا ان کا، لیکن خدمت اس کے کرتے عوام۔ باوجود اس کے باوجود دیکھیے، اس کے باوجود بھی یہ جو آپ نے ساری باتیں کی نا، ٹھیک ہے یہ ایک بہت غلط آپٹکس ہیں حکمراں طبقے کی طرف سے، اور یہ حکمراں طبقہ ہرگز نہیں لگتا کہ کسی غریب ملک کا حکمراں طبقہ ہے، بالکل اس میں 100% درست ہے، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عوام ان سے جواب طلب کرے۔ سر میں نے تو آج اپنے میاں کو ہنستے ہنستے کہا تھا، انہوں نے آج سنڈے تھا ان کا، وہ گھر پہ تھے تو تیسری چائے کی پیالی مانگی، اینڈ ہی از پرو پی ایم ایل این، تو میں نے کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا آج آپ کو ایک اور چائے کی پیالی نہیں ملے گی، آج آپ سیکریفائس کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ ایک ہمارے مجموعی طور پر وہ بالکل درست باتیں ہیں آپ کی، ان لوگوں کو سب کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے وزراء سفراء، ہماری جو ڈپلومیٹس ہیں باہر، آپ ان کے جو لائف اسٹائلز دیکھ لیں،
آپ اپنے وزیروں کے لائف اسٹائل دیکھیں, آپ کی بلڈنگیں دیکھ لیں, آپ کے ججز کے لائف اسٹائل دیکھ لیں, سب ان کے لوگوں کی دیکھیں گاڑیاں دیکھیں. ایگزیکٹلی. تو یہ انہوں نے اپنے اوپر جو اپنے عیش اور آرام پر جو اس پیسہ پہ خرچ کیا, کمپرومائز نہیں کرنا, تو اس ظاہر پہ ہے ان کو کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے ہی شروع کریں. اور آج سب باوجود کوشش کیے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میں 40% پیٹرول کم دوں گا. 40% کیوں لیں گے آپ؟ 100% پیٹرول اپنا ختم. ایگزیکٹلی. آپ اتنے ارب پتی کھرب پتی آدمی ہیں, آپ کا خاندان اتنا کھرب پتی ہے, اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں آئندہ سے کوئی پیٹرول نہیں لوں گا. مفتاح اسماعیل نے غالباً یہ اعلان کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے, پیٹرول نہیں لیتے, اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہیں. شہباز شریف کو بھی آج یہ کرنا چاہیے. ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب, انہوں نے جب بھی رہے وہ اپنے گھر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس جب ڈیوٹی پہ جاتے تو ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے تھے. باوجود احتجاج کے, خبریں آنے کے, اس کے باوجود انہوں نے اس پریکٹس کو ترک نہیں کیا. آج ان کا بھی آپ لائف اسٹائل دیکھیں, ان کے آس پاس لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھیں, تو یہ سب اس ایک پہ کوئی بھی تھیلی نہیں ہے, کٹے کوئی بھی بٹے ہیں. نہیں ہے. I'm sorry to say that. لیکن ایک بات اور دیکھیے, ایک بات اور اہم ہے سنسولیہ, دیکھیے اگین سوری اٹس اوکے, یہ بیچ میں کال آ گئی. اچھا اٹس دیکھیے, اوکے سر. تو اس میں ایک بات اور اہم ہے. دیکھیے جب ہم وہاں, جب میں پاکستان میں تھا, تو اب بہت عرصے پہلے کی بات ہے, تو ہمارے پاس جو ہے نا موٹر سائیکل ہونا بھی ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی. آپ کا جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا جو طبقہ تھا, اس کے پاس آج وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج آپ کے گھروں میں موجود ہیں. ہر گھر میں اے سی موجود ہے, ہر گھر میں کار, چھوٹی کار, موٹر سائیکلیں, ہر گھر میں جناب آپ دیکھیے جو فرنیچر کا جو معاملہ ہے. تو آپ لوگوں کا جو ایک ایون لوور مڈل کلاس کا جو ایک معیار زندگی ہے, وہ پچھلے 30-40 سالوں میں بہت زیادہ بڑا ہے. اور یہ سب پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ آج ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی بھی جو ہے وہ اگر نمبر 2 ہی صحیح, لیکن گوچی کی گھڑیاں اور وہ پتہ نہیں کون کون سے, مجھے تو ان برانڈس کے نام یاد نہیں. آپ یقین کریں خود ہم امریکہ میں, کیونکہ ہم کو کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں رہتے ہیں, تو ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں خریدیں جن پر بل صرف آپ کو نام لکھنے کے اتنے پیسے دینا پڑ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہاں پر لاز بڑے سخت ہیں, نمبر 2 چیزیں آپ خرید نہیں سکتے یہاں پر, آپ کو اوریجنل برانڈ خریدنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں اب آپ خود اپنے گھر کے آس پاس دیکھ لیں, پڑوس میں دیکھ لیں کہ ایون جو مضافاتی بستیاں ہیں ان کا معیار زندگی بہت بڑھ چکا ہے. معیار زندگی کیسے بڑھا آپ لوگوں کا؟ آج آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑا بھی ہے, لیکن جو ایک متوسط طبقہ ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک اس کے اندر نا ایک کیا کم کہنا کریں, چاہیے, خرچے کم کریں, خرچے کم کریں. آپ لوگوں کو خرچے کم کرنا چاہیے. میں دیکھیے سوری ٹو سے دیٹ, مجھے ذرا کہہ لیجیے سوریہ, آپ کے پاس معاف کیجیے گا یہ پوری قوم کا المیہ ہے, یہ پوری قوم کا. آپ اے سے لے کے زی تک ہمارے پاس ہر شخص کرپٹ ہو چکا ہے, اور کرپٹ وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملتا. آپ جائیں وہاں جا کے ذرا ایک چپراسی سے بات کریں, آپ ایک جو آپ کا جو اسکول بورڈ ہے نازم آباد میں, آپ وہاں ایک چپراسی سے بات کریں. میری یہاں ایک فیملی گئی تھی, ان کو اپنے پرانے سرٹیفکیٹس لگانے پڑے تھے, تو وہاں باقاعدہ ایجنٹس بروکرز گھومتے ہیں ہر آفس کے آس پاس, جن کو آپ کو پیسے دینا پڑتے ہیں. پیسے دے کے وہ چپراسی سے لے کے وہ سارا اوپر تک پیسے جاتے ہیں. آپ کے ایک چھوٹا سا پولیس آفیسر جس کی معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے, آپ اس کا اسٹائل دیکھیں. یہ لوگ عام لوگ ہیں, یہ عوام ہیں. میں آپ کے عمرہ کی اور آپ کے ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا. آپ کو بحیثیت قوم بھی دیکھیے, میرے اور آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم گالیاں دے کے برا بھلا بول کے اپنی دکان بند کریں اور بیٹھ جائیں. لیکن ہر شخص, معاف کیجیے گا, ہر شخص اللہ ماشاء اللہ کا مطلب سمجھتی ہیں, سوائے چند اچھے لوگوں کے, ہر شخص کرپٹ ہے. ہر شخص اپنے جو ہے وہ صرف اپنی ذات کی حد تک. لیکن سر یہ سب کچھ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو اس بات کی مکمل چھوٹ دیتے ہیں آپ کہ وہ نہ ان دیں, سب اجازت نہ دیں. کس نے کہا اس سے آپ کو اجازت دیں؟ کس بالکل نے کہا کہ آپ کے کچھ ہے ہمارے کیا؟ حکمران ایگزیکٹلی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک ٹویٹ ایڈ کرنا چاہوں گی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے. انہوں نے ایک ٹویٹ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عام آدمی ہی کیوں, سیاسی, عسکری اور عدلیہ پر مشق
عدلیہ پر مشتمل اشرافیہ کی ناکامی کی قیمت ادا کیوں کریں؟ اس مذاق کو اب ختم ہونا چاہیے. جی وہ سب سے پہلے آئیں، خود اپنا آگے ایگزیکٹلی بڑھیں. اپنا آپ کو معلوم ہے احتساب. مصطفیٰ نواز کھوکھر ایگزیکٹلی صاحب کیوں اتنے میں بڑے نے لیڈر ہیں؟ اسی وجہ سے رکھا ہے آپ کے سامنے. اس لیے کہ ان کے ابا بہت نواز کھوکھر صاحب جو کہ جی معمولی سے آدمی تھے، وہ بہت بڑے لیڈر تھے. آپ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب وفات پا گئے، ان کے بیٹے صاحب. اور سینیٹر مشاہد اللہ خان لوور مڈل کلاس کے آدمی تھے. تو اس میں مڈل کلاس سے لے کے لوور مڈل کلاس سے لے کے سب لوگ برابر کے شریک ہیں. آج افنان اللہ خان صاحب جو ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سینیٹر بن جائیں؟ اس لیے کہ ان کے والد نواز شریف کے بہت قریب تھے. یا خود آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں. لیکن دیکھیے مریم نواز مریم کیا نام ہے ان کا، مریم اورنگزیب صاحبہ اس لیے کہ ان کی والدہ وہ تھی. احسان اقبال صاحب اس لیے ہیں کہ ان کی والدہ بہت بڑی تو یہ بات صحیح ہے. لیکن دیکھیے میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میرے اور آپ کے اختیار میں صرف ایک آپ الیکشنز دیکھ لیں. الیکشنز پاکستان میں آپ ووٹ دے کے آ جائیں، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا اس الیکشن کا جو کہ ایک سیٹ اپ جو چاہتا ہے، جس نے فیصلہ کیا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں. میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. آپ کے اختیار میں، میرے اختیار میں یہ ہے. یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا، ہم صرف بیٹھ کے نہیں ایسے دیکھیے اب یہ وقت ہے، یہ وقت کب وقت چینج ہوئے گا؟ مریم نواز کا آج سر آپ نے کسی کنٹری میں دیکھا ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے اور اسی کا بیٹا چیف منسٹر بھی ہے؟ کون لے کے آیا ان کو؟ کون لے کے آیا؟ سر جو بھی لے کے آیا ہے پاکستان، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کے اپنے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، کیوں چیف منسٹر ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والد گرامی چیف عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. اس لیے کہ وہ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. دیکھیے اس میں دیکھیے ایک بات، کچھ چیزیں حقیقت پسندانہ طور پہ آپ یہ دیکھیے، ایون امریکہ جیسے ملک میں، یو کے جیسے ملک میں جو چیزیں کچھ اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں نا، وہی آگے چلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب بائیڈن صاحب ہیں، وہ پچھلے 50 سال سے اپنے سینٹ میں تھے، اب جا کے وزیر بنے، صدر بنے. اور آپ کلنٹن کو دیکھیں تو ہلری کلنٹن صاحبہ سامنے آئی. تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں، نیم ریکگنیشن کا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے میں تو بات کر رہا ہوں ایک خاندان کی. آپ کو اگر آپ کی شکایت بجا ہے، لیکن یہ میرے لیے کہنا آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں بہت آسانی سے بات کہہ سکتا ہوں. آپ مجھے یہی کہیں گی کہ ہاں آپ کہہ دیں. لیکن ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو میرا بجٹ ہے، اگر آج پاکستان کا ہر گھرانہ اپنے بجٹ میں اپنی آمدنی کے اندر گزارا کرنا سیکھ لے، تو وہ نقطۂ آغاز ہوگا پاکستان کے مسائل کے حل کا. لیکن اس میں ایک ظاہر اجتماعی شعور چاہیے، ایک اجتماعی کوشش چاہیے، اور اس کا آغاز اوپر سے ہوتا ہے، لیڈرشپ سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس لیڈرشپ آئے جو لوگوں سے کہے. لیکن دیکھیے یہ وقت ایسا ہے کہ جب یہ اسے ٹف لو فرام یور فرینڈس. سعودی عرب نے اگر آپ کو منع کیا ہے تو وہ شوئنگ سم ٹف لو کہ بھائی آپ اپنا درست کریں معاملہ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت آپ کو تیل آسان قسطوں پر دیتے رہیں اور آپ کو تیل اڑاتے رہیں. آپ کچھ اپنے خرچے کم کریں، کچھ اپنی چیزوں کو نظر ثانی کریں، اور اب خود دیکھیں. یہ وقت ایسا ہے کہ بحیثیت ملک، بحیثیت قوم، آپ کو اپنی ترجیحات نئی سرے سے مرتب کرنا پڑیں گے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا اور میرے بچوں کا، میرے آس پاس کے پڑوسیوں کا انٹرسٹ، مفاد اور ان کی زندگی بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے. اور اس پر لیکن اگین میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے آپ کو اجتماعی شعور چاہیے، اجتماعی کوشش چاہیے، جس کا آغاز گلی محلے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کہ آپ کے پاس ایک کنڈیوسو، ایک کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، جب کہ ایک جو ایک ایسا سازگار ماحول نہ ہو، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. معاف کیجیے گا میں آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، لیکن نہیں سر، آپ بہت اچھا، آپ اوور آل بہت اچھا تجزیہ دے رہے ہیں ساری سچویشن پر. اور میں بالکل آپ کی باتوں سے اتفاق کروں گی کہ آپ نے بہت حقیقت پسندانہ باتیں کی ہیں، اور شاید یہ تلخ حقیقتیں بھی ہیں. لیکن میں بس یہ چاہوں گی کہ
اگر ہماری عوام سے اگر کسی بھی طرح کی قربانی مانگی جاتی ہے تو ہمارے حکمرانوں کے لائف سٹائل میں بھی کچھ اصلاحات جو ہیں، 100% کچھ چینجز 100% درست. پہلے ان کی طرف سے ضرور آنا چاہیے. اگر 100 مطلب بیگنگ کرنے تو یہ جاتے ہیں نا، تو ان کو یہ لوگ اپنے شاہانہ لائف سٹائل کیوں نہیں ختم کرتے؟ اور بالکل. ملک کے اندر آپ ابھی بھی دیکھیں بجٹ کے اندر تعلیم کو کتنا دیا گیا، تعلیم کو کتنا دیا گیا. سر مجھے اس وقت آپ میرے بہت سینئر ہیں اور بہت قابل احترام ہیں میرے لیے، لیکن پرسنلی کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر وہی وڈیرا شاہی سسٹم ہے؟ ان سارے میرے ساتھ ایک ٹاک شو کے اندر ایک بار ایک بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اور جب میں نے ان سے گو اسکولوں کی بات کی پاکستان کے انٹیریئر سندھ کے اندر، تو انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا. وزیر تعلیم تھے وہ سندھ کے، اور اپنا انہوں نے ٹاک شو سے باہر نکل کے مجھے بتایا کہ میرا بچہ تو امریکہ کی اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو سر بیسیکلی یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ سب یہیں پڑھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ ان کے جوتے چاہتے ہیں، وڈیروں کی طرح یہ بیٹھے اور ہمیں شعور نہ آ جائے، ہمیں آگے ہی نہ آ جائے. اس وجہ سے یہ تعلیم کے لیے نہ ایک پراپر بجٹ دیں گے، نہ معیار تعلیم کو اچھا کریں گے. وہی آپ ہمارا اٹھا کے دیکھیں، اگر ہماری بکس اٹھا کے دیکھیں، کیا وہ آپ کو سوچنے کا، آپ کو ریسرچ کرنے کا کوئی اس حوالے سے ایک نئی آگہی، ایک نئی سوچ، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ وہی پرانا، وہی مطالعہ پاکستان جو آپ کو کیا سکھاتا ہے انڈیا. آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ نو، میں اتنا سارا کچھ شاید اوپنلی یہاں پہ شاید آپ سے بات نہ کروں، شاید آف دی ریکارڈ تو کر سکوں، لیکن آن کیمرہ شاید میں یہ سب کچھ نہ کہہ پاؤں. لیکن افسوس ہے سر، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بڑی ہوئی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر جسے ہمیں بڑی محبت ہے، کہ یہی سارے کے سارے سیاستدان کل کو یہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے بچے جاتے جاتے اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کرتے ہیں. دے آر ویری کلیور، اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے. اور ہمارے بچے نہیں، آپ کے بچے کو آپ جو ہیں، آپ وہی بچہ، جرنلسٹ ہیں تو ان کا بچہ جرنلسٹ بن جاتا ہے. جو سیاستدان ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹرین کیا دوسرے طور پہ. اگر اس کسی سے کا میں اوور آل بات کر رہی ریسٹورینٹ، ہوں. میرے اور آپ کے بچے تو آبویسلی، اگر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان بک سے جو ہمیں پڑھائی گئی تھی، میں نے تو اس باکس سے باہر نکل کے سوچنے کی کوشش کی ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس دیکھیے ٹپیکل سنیے، مائنڈ کے میں ساتھ. ہاں، اس میں آپ کے میں جذباتی خبر، دیکھیے اس میں کچھ چیزیں بہت پازیٹیو بھی ہیں پاکستان میں، اور جس کا ہم کو ادراک ہونا چاہیے اور اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر اپنے آپ کو بلڈ کریں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی تعداد پاکستان میں کہیں زیادہ ہے بزرگوں کے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو اس وقت جو کنیکٹیوٹی ہے پوری دنیا سے، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. آج آپ بیٹھ کے دیکھیں نا، مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں کراچی میں بیٹھ کے، اب میں یہاں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں اور ہماری بالکل کھل کے بات ہو رہی ہے. تو یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس وقت جو اس کی وجہ سے جو وہاں پر پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں، وہ ان کا جو ایکسپلوژن ہوا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب جو آپ کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں کئی، وہ اپنے چینلز چھوڑ کر انہوں نے یوٹیوب چینلز کھولے اور وہاں زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں. اب کسی کو کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیٹھ کے کوئی کام، جیسے آپ ماشاءاللہ دیکھیں، اب آپ اتنے، یہ طارق خان صاحب کا چینل ہے امریکہ میں، دیسی ٹی وی، بڑا اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ. آپ وہاں سے بیٹھ کے اپنے لیے ایک آپ نے آمدنی کا ذریعہ پیدا کیا. آئی ہوپ ہی پیز یو ویل. یا طارق صاحب ایسی یا جی جی I'm sure he does. لیکن یا اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. تو ایک بات یاد رکھیں، نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سب گیا زمانہ آج سے 30-40 سال پہلے کا، کہ صرف ایک سرکاری ملازمت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، یا وہ صرف ایک فلاں اسکول کی ڈگری سب کچھ ہوا کرتی تھی. آج اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو میں بتاؤں، ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی پہلے ہمارے گھر کے لیے مجھے کچھ تھوڑا سا ایک آرٹ ورک چاہیے تھا. تو میں نے ایک صاحب کو لاہور میں کال کی. اب وہ لاہور سے بیٹھ کے جو آرٹ ورک وہاں بیچتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو حکومت کی سرپرستی یا حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اپنی مدد آپ کے اصولوں پر چلتے ہوئے
اسپیشلی نوجوان طبقہ، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ بہت کچھ چینج لا سکتا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ جو ہم لوگوں نے یہ جو بخار، سیاسی بخار کو بہت بڑھا دیا نا، اس کو تھوڑا سا نیچے کریں۔ نہ دیکھیے میں آپ کو 100% اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، نہ شہباز شریف آپ کے خیر خواہ ہیں، نہ عمران خان آپ کے خیر خواہ ہیں، بالکل نہ بالکل، زرداری صاحب آپ کی بہتری چاہتے سب ہیں، اپنے اپنے مفادات کی آپ جنگ لڑ کے رہے وہ ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب ہوئے یا وہ اور جو آپ کے کراچی کے جو پالیٹیشین ہیں، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کے جو بیسک جو معاشی معاملات ہیں، ان سب کا معاملہ صرف یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو، اپنے عیش و آرام کو، اپنی کنٹرول کو کس طرح سے پرپیچویٹ کیا جائے۔ اور یہ بلا استثناء کہہ رہا ہوں میں، عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج وہ جس طرح سے باتیں کر کے گئے دوبارہ تقریر کر کے، اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو پھر وہی انہوں نے راگ الاپا۔ شہباز شریف کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی یہ ہے کہ شریف خاندان کی حکمرانی قائم و تا قیامت قائم رہے اور ان کے بھائی کس طرح سے واپس پہنچ جائیں، تا قیامت بھی پاسبل ہو تو شاید وہ بھی قائم رہے، تا ٹھیک ہے، اور قیامت اس بھی ان کے کے بیٹے بس جو میں ہیں ہو۔ وہ جو ہے پنجاب میں سنبھالے رہے ہیں، میں اور میرا بھائی سینٹر میں سنبھالے رہے ہیں۔ سب ان لوگوں کی یہی حال تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف کے چہرے آپ دیکھ لیجیے سارے۔ میں دیکھیں ان سب لوگوں کا نام ایک ساتھ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ایگزیکٹلی، ہوں، آپ میں ایک کسی جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں۔ جی۔ تو اس میں جس دن آپ کو، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں لوگوں کو سمجھائیں، جا کے تم 10 گھنٹے اتنے ٹریفک میں بیٹھ کر جا کر ایک پولیٹیکل ریلی میں شریک ہوتے ہو، کیا ملتا ہے تم کو؟ وہ 10 گھنٹے اگر آپ جیسا کوئی شخص مجھ سے بیٹھ کے کسی انٹرویو کر لے اور کسی کو وہ یوٹیوب پہ لگا دے تو شاید اس سے بہتر آمدنی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کی، اپنی ذاتی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ، اس پر توجہ دیں ہر شخص، اسپیشلی نوجوان لوگ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اچھا بولنا سیکھیں۔ ہم لوگوں نے اردو کو تباہ کر دیا۔ اردو جو پورے پاکستان کی زبان ہے، جہاں یا لاہور میں ہر جگہ آپ دیکھیں، لاہور میں کراچی سے زیادہ اچھی اردو بولی جا رہی ہے۔ آپ بالکل کسی کراچی کے کسی مضافاتی علاقے میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کو اردو بولنا نہیں آتا۔ میں اگر کبھی پاکستان جاتا ہوں، جو میں اردو جب بولتا ہوں تو لوگ سر اس کا کیا مطلب ہے، وہاں نہیں سمجھ آپ نے میں آتا ہے۔ بتایا بعد میں تھا، لیکن مجھے اس سے پہلے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اتنی اچھی اردو سے۔ اس لیے کہ میں بہت عرصے پہلے چھوڑ کے آ گیا تھا اور وقت تک میرے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ اردو۔ اگر میں آج وہاں جاؤں تو وہ جو اردو اگر سیکھ کے آؤں وہاں سے، یا میرے بچے وہاں جا کر سیکھ کے آئیں، تو وہ تباہ و برباد، کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں نے کبھی غالب کو، یا ایون علامہ اقبال کو، آپ کے قومی شاعر ہیں، جو لگی بندی جو نظمیں آپ کو یا غزلیں جو مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ یا نہیں جو کی، سوائے جو غزلیں اور نظمیں ہم جو نہیں کی، گانوں نہیں میں کی، اور گیتوں میں سن لیتے ہیں، نہیں اس میں کی، نہیں۔ نہیں۔ تو جب تک آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ ہم کو اپنی آگاہی بڑھانا ہے، اپنی تعلیم بڑھانا ہے، اس میں ایک لفظ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ نہیں، ایک ٹرم، کریٹیکل تھنکنگ۔ ایگزیکٹلی۔ کریٹیکل تھنکنگ، چیزوں کو دیکھیں، سوچیں اور پوچھیں سوال اپنے آپ سے کہ جو لکھا ہوا ہے یا جو مجھے بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے کریٹیکل۔ جب تک کہ ہم بحیثیت انسان، اگر آپ اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی قومی سطح پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہی حال رہے گا جو رہے گا کہ ہم کو لوگ جو ہیں وہ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے رہیں گے ادھر سے ادھر، اور ہم جذباتی ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارا مسیح آ گیا، پھر وہ مسیح سے نقصان اٹھا کے جوتے کھا کے پھر اس طرف جائیں گے، پھر کہیں گے ہاں شاید یہ آ گیا، یہ ہم کو کہیں ہماری نیا پاک ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں سیلف ہیلپ بیسس پر، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ڈیولپ اور امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا خاندان، آپ کا جو آپ کی شخصیت، وہ اس بات سے ڈیولپ نہیں ہوتی کہ آپ نے کون سی گھڑی، کون سا پرس، کون سا میک اپ استعمال کیا ہے، یا بال کس سیلون سے بنائے ہیں آپ نے۔ آپ کی شخصیت جو نکھرے گی وہ آپ کی زبان سے، علم اور سے، زبان کیسے سوال نکلتی ہے؟ آپ کے سے۔ مطالعے سے۔ جب اگر اب دیکھیں نا، اگر میں کچھ اردو کے 2-4 الفاظ بول رہا ہوں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے کچھ پڑھا ہے نا کہیں، اس لیے سامنے آ رہا ہے۔ اگر آپ جب اچھی انگلش بولیں گے، اچھی اردو بولیں گے، اچھی اپنی زبان بولیں، پنجابی اچھی بولیں، آپ سندھی اچھی بولیں، آپ پشتو اچھی بولیں، آپ بروئی اچھی، سرائکی، جو بھی زبان ہے آپ کی، اس کے علاوہ آپ کے آس پاس کی دوسری جو امپورٹنٹ زبانیں ان کو اپنائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا معاشی فائدہ
चाइनीज़ सीखने में है और उसको एक्सेल करने में है तो ज़रूर करें। अगर फ्रेंच सीखना है तो वो भी करें। जो भी आप चीज़ सीखेंगे वो कभी रायगा नहीं जाती। ओके। थैंक यू सो मच फैज़ रहमान साहब के आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट बात तो हमने यूक्रेन जंग से की थी, रूस तनाज़े से की थी, महंगाई से की थी, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत गहराई के अंदर जो बातें समझाई, जो बातें की, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं आपके साथ सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बात करूं और मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन को उससे ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा। बहुत 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 शुक्रिया अगेन कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मैं दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप हमें आगे भी ज़रूर वक्त दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।